کوشا سے یہ سینہ چلو، دل کوشا سے یہ سینہ چلو. جناب گزارش ہے لاہور والوں سے اور ڈیرہ اللہ یار والوں سے تشریف لائیے. جناب میری دائیں طرف لاہور کے اسلامی بھائی ہیں، بائیں طرف ڈیرہ اللہ یار بلوچستان کے اسلامی بھائی ہیں. دونوں سے تعارف بھی لینا ہے. اور اب وقت ہوا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ ذہنی آزمائش کا آج کا پروگرام کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا. جناب علم نور ہے، عشق کے بول، قرآنی معلومات، مکمل کیجئے خاندانی رشتے، یہ مقدس مقام کون سا ہے، اور جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اور ناظرین ایک اور بات آپ کو بتاتا چلیں کہ کچھ دنوں سے مصروفیات تھیں تو ہم ایک سیگمنٹ مس کر رہے تھے، آج سے پھر اس کو شروع کر رہے ہیں، اور وہ ہے امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ. اور اس میں آج انشاءاللہ ہم بنگلہ زبان میں انشاءاللہ مدنی پھول بھی سنیں گے، نعت بھی سنیں گے. بڑی کمال کی نعت ہے، اور اگر آپ کے کوئی جاننے والے بنگلہ زبان بولنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، تو ان کو بھی آپ یہ دعوت دے سکتے ہیں. بنگلہ مدنی چینل پر بھی چونکہ ذہنی آزمائش لائیو جا رہا ہوتا ہے، تو آپ بھی ذرا تیار رہیے گا وقت مناسب پر انشاءاللہ بنگلہ زبان میں بھی انشاءاللہ آج مدنی چینل پر کچھ باتیں ہوں گی. جناب شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. جناب لاہور کے اسلامی بھائیوں سے سوال کریں گے، محبت خدا کی نشانی کیا ہے؟ خون اور پسینہ چلو، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگ فرماتے ہیں کہ محبت خدا کی نشانی یہ ہے کہ بندہ امر و نہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. محبت خدا کی نشانی یہ ہے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ تم اخلاق، افعال اور امر و نہی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرو. جواب درست دے دیا ہے. فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی 100 آیتیں تلاوت کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک پڑھے اور اس کی 100 آیتیں تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمام مخلوق کے اعمال کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. تمام مخلوق ہے یا تمام لوگوں کے؟ حضرت سیدنا عمر بن میمون رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس نے نماز فجر پڑھ کر قرآن پاک کھولا اور اس کی 100 آیات کی تلاوت کی. کبھی تو ایسا کر لیں کہ فجر کے بعد 100 آیتیں پڑھ لیں تو اللہ پاک اس کے لیے تمام دنیا والوں کے عمل کے برابر ثواب بلند فرمائے گا. جناب سبحان اللہ، باواز بلند کہیں. جواب درست دے دیا ہے. افضل ترین عقل مندی کیا ہے؟ افضل ترین عقل مندی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پہچان لے. ایک دانا کا قول ہے، افضل ترین عقل مندی یہ ہے کہ بندہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل کاموں کے متعلق پوچھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل کاموں کے متعلق پوچھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور تقدیر پر راضی رہنا افضل کاموں میں سے ہے. خدا کی محبت اور تقدیر پر راضی رہنا افضل کاموں میں سے ہے. جواب درست دے دیا ہے. گرمی میں لوگوں کو لو لگ جاتی ہے، کہتے ہیں بڑی لو چل رہی ہے. یہ ایکچولی لو ہے کیا؟ لاہور والوں سے سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو جہنم کی آگ کا ایک ادنا سا اثر ہے. اللہ اکبر. لو جو ہے وہ جہنم کی آگ کا ایک ادنا سا اثر ہے. ذرا سوچئے پھر جہنم کی گرمی کا عالم کیا ہوگا. اس گرمی کے عالم میں جب گرمی ہو تو ہمیں احساس ہو کہ جب دنیا کی گرمی ایسی ہے تو محشر کی گرمی اور پھر جہنم کی آگ اور وہاں کی گرمی کا عالم کیا ہوگا. اور یاد رہے ناظرین، اب سردیوں کے سیزن ہے تو یہاں بھی ہمیں امیجن کرنا ہے کہ جہنم میں ایک سردی کا بھی عذاب ہے اور اتنی سخت سردی ہوگی کہ انسان کے لیے یقیناً وہ قابل برداشت نہیں ہوگی. تو اللہ ہمیں جہنم کی گرمی سے بھی بچائے، جہنم کی سردی سے بھی بچائے، بلکہ جہنم کے ہر عذاب سے محفوظ فرمائے، بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے
جو مناجات میں آپ نے پڑھا کہ یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر، یعنی جب جو محشر میں جو سورج ہوگا وہ بڑی خطرناک گرمی برسا رہا ہوگا، کہ یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر، سید بے سایہ کے ذل لوا کا ساتھ ہو، آمین۔ سرد مغری پر ہو جب خورشید حشر، یا الہی سرد مغری پر ہو جب خورشید حشر، سید بے سایہ کے ذل لوا کا ساتھ ہو، سید بے سایہ کے ذل لوا کا ساتھ ہو۔ لفظ صلاۃ کی نسبت جب اللہ پاک فرشتوں اور انسانوں کی طرف ہو تو اس کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ صلاۃ کی نسبت جب اللہ پاک کی طرف ہو تو رحمت، فرشتوں کی طرف ہو تو مغفرت، اور جب انسانوں کی طرف ہو تو یہ دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فرشتوں کی طرف ہو تو دعائے مغفرت۔ دعائے مغفرت، جی۔ لفظ صلاۃ کی نسبت، ٹھیک ہے نا، اب جب اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دی جائے تو اس کا معنی رحمت ہے، فرشتوں کی طرف ہو تو دعائے مغفرت ہے، انسانوں کی طرف ہو تو دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ صلاۃ نارملی عربی لوگ جو ہیں یہ درود پاک کے لیے بھی کہتے ہیں، صلو علی النبی بھی ہم کہتے ہیں، اچھا نماز کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جب اس صلاۃ کے لفظ کو مختلف جگہوں پر منطبق کیا جائے گا تو اس کے کیا کیا معنی بنیں گے، ہم نے سنا، جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا اب جو سوال ہیں وہ 3 آپشن کے ساتھ ہیں، آپشن لیں گے تو 1 نمبر ملے گا، وداؤٹ آپشن جواب دیں گے تو 2 نمبر مل جائیں گے۔ سب سے پہلے خلیفہ کن کو پکارا گیا؟ سب سے پہلے خلیفہ کن کو پکارا گیا؟ قسمت یہاں تک تمہیں کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو۔ آپشن دے دیں۔ آپشن: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھایا گیا وہ واقعہ کس رات پیش آیا تھا؟ ڈیرہ اللہ یار والوں سے سوال ہے، وہ رات کون سی تھی؟ آپشن لینا چاہیں تو آپشن لے لیں، وداؤٹ آپشن جواب دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں۔ آپشن دے دیں۔ اچھا جناب، آپشن ہے شب برات، شب معراج یا شب قدر۔ کون سی رات تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا؟ شب برات۔ جناب وہ شب قدر تھی، آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پہلے بیٹے کا نام کیا رکھا تھا؟ چاہے تو آپشن لے لیں۔ آپشن دے دیں۔ عبد الرحمن، عبد الکریم یا عبد المبین؟ عبد الرحمن۔ عبد الرحمن، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اب سوال ہے غزوہ بدر میں کتنے انصاری صحابی شہید ہوئے تھے؟ ڈیرہ اللہ یار والوں سے سوال ہے، مشکل سوال ہے، جلدی مت کیجیے گا۔ کتنے انصاری صحابہ شہید ہوئے تھے؟ ڈیرہ اللہ یار والوں سے سوال ہے غزوہ بدر میں۔ چاہیں تو آپشن لے لیں۔ آپشن دے دیں۔ 8، 42 یا 15؟ 8۔ 8 جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چلے جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، آئیے دیکھتے ہیں ناظرین ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے، لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، لے کے 7 نمبر ڈیرہ الایار کے ہیں، 8 نمبر لاہور والوں کے ہیں۔ آئیے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام عبید رضا تاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ عبدالحبیب بھائی آپ مجھے اس شعر کا دوسرا مصرع سنا دیجیے۔ خاک مدینہ ہوتی
میں خاک سار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. چلیں بہت شکریہ. ذرا کہہ دیجئے جواب درست ہے. چلے جناب اب چلتے ناظرین بہت ہی پیارے سیگمنٹ جس میں اشعار سنیں گے اور اس اشعار کا سیگمنٹ کا نام ہے عشق کے بول. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے, ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا, آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے, سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. لاہور والوں سے کریں گے سوال. نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی. چٹکتا پھر کہاں کنچا کوئی باغ رسالت کا. چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا. جواب درست دے دیا ہے. گناہ مغفور دل روشن خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا. گناہ مغفور دل روشن خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا. تعال اللہ ماہ طیبہ عالم تیری اطاعت کا. تعال اللہ ماہ طیبہ عالم تیری طلعت کا. جواب درست دے دیا ہے. گناہ مغفور دل روشن خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا. پر چڑھتے ہی چاندی میں سیاہی آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کر چکی ہیں بدر کو ٹکسال باہر ایڑیاں. کر چکی ہیں بدر کو ٹکسال باہر ایڑیاں. جواب درست دے دیا ہے. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. واہ بھائی واہ, کتنے خوبصورت اور عظیم معجزے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پر تشریف لے گئے. ناظرین یہ حدیث کی بڑی کتابوں میں واقعہ موجود ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ذرا غور سے سنیے گا. حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں, حضرت عمر فاروق بھی موجود ہیں, سیدنا عثمان غنی بھی موجود ہیں. یہ کیسا خوبصورت منظر ہوگا کہ نبی پاک اپنے ان تین عظیم صحابہ کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے. راوی لکھتے ہیں کہ احد جھومنے لگا, زلزلہ آ گیا. یاد رکھیے ارتھ کوئک جو زلزلہ ہوتا ہے یہ ایسی آفت ہے کہ جس کو کوئی روک نہیں سکتا. آ جائے تو دنیا کی آج بھی بڑی بڑی سائنس نے ترقی کر لی ہے, پہلے تو اس کے بارے میں بتا کوئی نہیں سکتا کب آ جائے, اور آ جائے تو روک کوئی نہیں سکتا. بڑی بڑی مشینری ہے دنیا کے پاس, بڑی بڑی ایجادیں ہیں, مگر سبحان اللہ میرے آقا کی شان دیکھیں. نبی پاک نے اپنے پیر کی ٹھوکر احد کو لگائی اور فرمایا اے احد ٹھہر جا, تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. اچھا نبی پاک کی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ تو رک گیا, اچھا یہ تو معجزہ ہو گیا, مگر علم غیب کی کیسی خوبصورت خبر دے رہے ہیں نبی پاک. ایک نبی کون ہے؟ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ایک صدیق کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 شہید کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی ساتھ ہیں. وہ تو بھی ساتھ ہیں, شہید تو نہیں ہوئے, مگر میرے آقا جانتے ہیں کہ انہوں نے جا کر شہید ہونا ہے. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. یہ کتنی واضح حدیث ہے. میرے آقا کو اللہ نے کیسے کیسے علوم سے نوازا تھا, تو اعلیٰ حضرت نے اسی عظیم معجزے کی طرف اشارہ کیا کہ ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا,
ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہے کتنا اللہ اکبر ایڑیاں رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں ریزے شمس و قمر سے مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد. اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو. ہائے ہائے اعلیٰ حضرت بھی واقعی کمال کرتے ہیں. شمع، اب دیکھیں جو شمع ہوتی ہے نا، کینڈل ہوتی ہے، اب دیکھیں جب بھی شمع ہوگی آج کے زمانے میں لائٹ ہو تو پروانے بڑے اس کے قریب گھوم رہے ہوتے ہیں. اچھا اعلیٰ حضرت نے مکے میں کعبے کی مثال دی ہے کہ کعبے کے گرد جو طواف ہوتا ہے، شمع کے گرد کتنی محبت سے پروانے طواف کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کعبے پر گئے اور اپنی شمع کے گرد گھومتے رہے نا، کعبے کے گرد طواف کرتے رہے. اب مدینے آ جاؤ، یہ وہ جگہ ہے جہاں کعبہ شمع کی طرح چکر لگا رہا ہوتا ہے، کیونکہ کعبے کو جو عزت ملی ہے وہ نبی پاک کے در سے ملی ہے. مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد، اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو. جواب درست دے دیا ہے. مثل پروانہ پھرا واہ واہ واہ. کرتے تھے جس شمع کے جس شمع کے گرد اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو. واہ واہ واہ. دھوم دیکھی ہے درے کعبہ پہ بے خوابوں کی. ان کے مشتاقوں کا یہ حسرت، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو. ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو. جواب درست دے دیا ہے کون کہ گریا کرے یا فاتحہ کو آئے. بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کے بھرن پھول. بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کے بھرن پھول. جواب درست دے دیا ہے. ہوں بارے گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں. للہ میں ناشت کر اے چمن پھول. کیا خوبصورت شعر. ناظرین اعلیٰ حضرت واقعی اعلیٰ حضرت ہیں. اب کتنی پیاری دعا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کا وزن، میرے میت کا اتنا وزن نہ ہو جائے، کیونکہ گناہگار کے بارے میں آتا ہے اس کی میت بڑی وزنی ہو جاتی ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میرے جو عزیز ہیں نا، دوش عزیزاں، یعنی میرے عزیزوں کے کاندھے جو ہیں وہ میرا جب میت کا کاندھا دیں تو ان کے کاندھوں پر وزن نہ پڑے، ان کے کاندھے دب نہ جائیں. اے اللہ ایسا کرم کر دے، نبی پاک ایسی نگاہ کرم فرما دے کہ میری جو میت ہے نا وہ پھول کی طرح ہو جائے، ایسی ہلکی پھلکی ہو جائے. سبحان اللہ. کہتے ہوں بارے گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں، للہ میری ناش کر اے جانے چمن پھول. سبحان اللہ. ہوں بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں، ہوں بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں، للہ میری ناش کر جان چمن پھول، للہ میری ناش کر جان چمن پھول. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت اشعار ہم نے سنے. اب طرز کی باری ہے اور طرز پہچاننی ہے. پہلے دیکھتے ہیں لاہور والوں کی باری ہے. پہچانیے طرز کون سی ہے. وقت گفتہ نے ہمیں روزے پہ جانے نہ دیا.
بخت خفتہ نے ہمیں روزے پہ جانے نہ دیا. جواب درست دے دیا ہے جناب. سنائیں گے شعر. بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا. چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا. بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. ڈیرہ اللہ یار والوں کی باری ہے. ایک بار اور چلائیں جلدی سے, ٹائم تھوڑا ہے. حضور آگے تھوڑا شعر یاد نہیں آ رہا. جلدی جلدی. قافلہ پھرواتی کو تیار ہے. نہیں جناب, وقت پورا ہو گیا. کوئی ہے جو یہاں پر بتائے؟ یہاں اسلامی بھائیوں میں سے دیکھیں کون پہنچتا ہے. بڑا مشہور کلام ہے ویسے یہ تو. جی وعلیکم. عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. واہ بھائی, چھوٹے سے منع نے بھی بتا دیا ہے. ذرا طرز میں سنائیں بھائی. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت. پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت. اسی طرز میں ایک اور کلام بھی آتا ہے. کون بتائے گا؟ چلیں طرز سنائیں, ایک کلام اور سنائیں اور تحفہ ایک اور لیں. چلیں جی شفیق بھائی دیکھیں کون سناتے ہیں اسی طرز پہ ایک اور کلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ارسلان اتاری اور انکے ٹاؤن سے حاضر ہوا ہوں. جی اے دین حق کے رہبر تم پر سلام. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہردم. میرے شفیع محشر تم پر سلام ہردم. ان کو انشاءاللہ عز و جل عطر تحفے میں دی جائے گی. ایک اور کلام سنائیں اسی طرز پہ. سبحان. ایک اور بھی آتا ہے. کیا بات ہے. چلیں جی. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے, یہ بھی آ جائے گا نا. طیبہ کے جانے والے نہیں آئے گا. اچھا ایک کلام اور ہے ویسے تو, یہ بھی آ تو جائے گا. بہر بڑی ہے. ہاں ایک اور بڑا پیارا کلام ہے, مشہور کلام ہے بالکل. مجھے سب سے پہلے وہی یاد آیا تھا, وہ ابھی تک پہنچا نہیں کوئی اس پہ. دنیا کے تاجدارو سرکار آ گئے. مولود کی گھڑی ہے, چلو آمینہ کے گھر پر مولود کی گھڑی ہے. چلو آمینہ کے گھر پر, چلو آمینہ کے گھر پر. اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں. جی ماشاءاللہ. ان کو انشاءاللہ عز و جل امامہ شریف تحفے میں دیا ماشاءاللہ بھی پہن بھی رہے بھائی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا سچی بات ہے, ابھی تک وہ طرز کسی نے, وہ کلام ابھی تک کسی نے نہیں سنا ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے. اچھا جب ہی آپ واپس آ گئے. جی میں نے کہا وہ شاید کوئی سنا دے. چلیں اب آخری موقع دے دے ورنہ میں ہی سنا دوں گا. چلیں
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बादल गिरे हुए हैं, बारिश बरस रही है। अच्छा, इस दर्स पे कितने कलाम आते हैं माशाल्लाह। ये वाला भी आता है। लगता है क्या सुहाना मीठे नबी का रोज़ा। बादल घिरे हुए हैं, बारिश बरस रही है, बादल घिरे हुए हैं, बारिश बरस रही है, बारिश बरस रही है, लगता है क्या सुहाना मदीना, लगता है क्या सुहाना सरकार का मदीना। बांधे शफीक भाई, इमाम बांधे, पूरा खोल के बांधे, सही तरीके से बांधे। चलें, अभी तक वो कलाम नहीं आया जो मुझे याद था। चले अब मैं सुना देता हूँ, बहुत सारे तोहफे बढ़ गए हैं। वो कलाम वैसे तो किसी और तर्ज में भी पढ़ा जाता है, लेकिन अचानक मुझे वही कलाम याद आ गया। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली, और को पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये देख लेगा, लेकिन ये देख लेगा, एक दिन मुझे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह सरकार की गली, इंशाअल्लाह एक दिन हमें जमाना। देखिए, ये नातों का शौक होना चाहिए बच्चे की। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का कमाल यही तो है कि हमारे कुछ घरों में म्यूजिक बज रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, उनको गानों की ट्यून याद होती हैं, और आशिकान रसूल को सुभान अल्लाह नाते गुनगुनाते हैं, हम्द और सुभान अल्लाह प्यारे आका के तराने गुनगुनाएं। इससे अच्छी क्या बात है। तो ये भी एक नीयत होती है। माशाल्लाह हमारे इमरान भाई को भी एक दो कलाम याद आ रहे हैं। वाकई इस तरह पे बहुत सारे कलाम हैं माशाल्लाह। चलें, स्कोर बोर्ड दिखाइए, हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 15 नंबर है डेरा अल्लाह यार, 18 नंबर है लाहौर वालों के। अगला सेगमेंट जिसका नाम है कुरानी मालूमात। आजमाइश देखो फिर से आया है, आजमाइश देखो फिर से आया है। बड़ा प्यारा सेगमेंट है, मुझे भी बड़ा पसंद है। कुरान पाक के बारे में ऐसी खूबसूरत मालूमात मिल रही हैं, ईमान ताज़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह। बताइए कुरान पाक में कितनी सूरतें सुबहान, सब्बाह, सब्बिह और युसब्बिहू से शुरू होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सूरत सुबहान, 3 सब्बाह, 1 सब्बिह, और जो दो सूरतें हैं वो युसब्बिह से शुरू होती हैं। जी, टोटल कितनी हो गई? 7 सूरतें हैं। सुभान अल्लाह। एक सुबहान से शुरू होती है, 3 सब्बाह से शुरू होती हैं, 1 सब्बिह से शुरू होती है और 2 युसब्बिहू से शुरू होती हैं। क्या बात है अल्लाह के प्यारे कलाम की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक में लफ्ज ईसा और आदम कितनी बार आया है? 25 दफा। 25 बार हजरत आदम का नाम और हजरत ईसा का नाम आया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से कुरान पाक की कितनी सूरतें शुरू होती हैं? 5 सूरतें शुरू होती हैं। सोच लीजिए। ये सोच ले। चलें, आपने सोच लिया, सही सोचा है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें, अब बारी डेरा अल्लाह यार वालों की है। वो कौन सी सूरत है जिसमें 100 से ज्यादा आयात हैं मगर उसमें जन्नत व दोज़ख का जिक्र बिल्कुल नहीं? सूरतुल यूसुफ। क्या बात है, सूरह यूसुफ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह करीम हमें कुरान पाक रोजाना पढ़ने और पढ़कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये नाज़रीन, चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की तरफ। जनाब 19 नंबर है डेरा अल्लाह यार, 22 नंबर है लाहौर वालों के। बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट जिसका नाम है मुकम्मल कीजिए। आजमाइश देखो फिर से आया है, आजमाइश देखो फिर से आया है। जनाब इस सेगमेंट में कुछ अल्फाज हैं जो पूरे करने हैं दोनों टीमों ने। लाहौर वालों की बारी है, आइए देखते हैं क्या मुकम्मल करना है।
15-15 सेकंड हैं हर इशारे के लिए। जल्दी जल्दी अलिफ आता है इसमें? अलिफ बताइए क्या इसमें अलिफ आता है? मीम आता है? मीम जी बताइए क्या मीम आता है? 3 तो आ गए जनाब इसमें। ओए होए होए, 2 मीम भी आ गए। वाव आता है? वाव भी आ गए जनाब। या आता है? या भी आ गया जनाब। सीन आता है? सीन भी आ गया जनाब। फा आता है? फा भी आ गया। इमाम अबू यूसुफ। क्या बात है, लाहौर वालों की एक बहुत अजीम हस्ती है इमाम अबू यूसुफ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब बारी डेरा अल्लाह यार वालों की है। बताइए जनाब, 5 के 5 नंबर हासिल कर लिए लाहौर वालों ने। डेरा अल्लाह यार वालों को बताएं क्या मुकम्मल करना है। अलिफ है इसमें? बताइए क्या इसमें अलिफ है? 3 अलिफ आ गए जनाब। मीम है? मीम। ओए होए होए होए, तो मसला ही हल हो गया। काफ। काफ। क्या बात है, इमाम मालिक 5 के 5 नंबर हासिल कर लिए हैं जनाब। बारी लाहौर वालों की है। अलिफ आता है इसमें? बताइए क्या इसमें अलिफ आता है? जी 2 अलिफ आ गए। काफ आता है? जी काफ। काफ। मीम आता है? जी मीम। मीम भी आ गया जनाब। या आता है? थोड़ी देर तो दे दे, वो भी आ जाएगा जनाब। आ गया, वो भी आ गया। ता आता है? ता भी आ गया जनाब। नून गुन्ना? नून गुन्ना भी। काम की बातें। आपकी ट्रेन कब की ये बताइए? बड़ी जल्दी है जनाब आपको। काम की बातें। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 15 सेकंड भी हमने कम किए थे, इनको तो 5 सेकंड देने चाहिए थे। चले जनाब, डेरा अल्लाह यार वालों की बारी है। अलिफ है इसमें? अलिफ जनाब बताइए क्या इसमें अलिफ है? जनाब 3 अलिफ आ गए। आज तो मजलिस लगता है खूब बांट रही है। क्या इसमें या है? या। जी या भी है। काफ। काफ। बताइए क्या काफ? काफ भी आ गया। क्या बात है। क्या इसमें लाम है? लाम बताइए जनाब। क्या इसमें ता है? ता। ता भी 2 आ गए। क्या इसमें रा है? रा। क्या इसमें खा है? खा। आखिरत के हालात। आखिरत के हालात। दोनों टीमों ने आज कमाल कर दिया है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 5 के 5 नंबर हासिल कर लिए हैं जनाब। दोनों टीमें तगड़ी तैयारी करके आई हैं। बहुत थोड़ा फर्क है और हमने देखा ये फर्क आखिरी सेगमेंट में कभी भी इधर से उधर हो जाता है। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं और फिर चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ।
हूँ अहमद हसन अत्तारी पाक पतन शरीफ से। मैं दारुल मदीना स्कूल में पढ़ता हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, मैं नियत करता हूँ कि मैं बड़ा होकर मुफ्ती दावत इस्लामी बनूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए ज़हनी आजमाइश और मदनी चैनल की बरकत है। जो मैं कह रहा था ना कि स्पॉन्सर करें और ताउन करें, कि देखिए कितनी बड़ी नेकी है अल्हम्दुलिल्लाह कि घर घर में ये पैगाम पहुंच रहा है। आलिम दीन बनने की नियतें हो रही हैं, मुफ्ती बनने की नियतें हो रही हैं। सुभान अल्लाह, दिल ईमान ताज़ा हो जाता है। अल्लाह दावत इस्लामी को सलामत रखे। आइए नाजरीन, चलते हैं हमारे स्कोर बोर्ड की तरफ। 29 नंबर है डेरा अल्लाह यार, 32 नंबर है लाहौर वालों के। अगला सेगमेंट जिसका नाम है खानदानी रिश्ते। आजमाइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है। जनाब, अब खानदानी रिश्ते सेगमेंट करने की जो वजह है, एक तो औलिया किराम के, अल्लाह के नेक बंदों के, अंबिया किराम के आपस में क्या रिश्ते हैं ये भी हम जानते हैं, और साथ साथ आपस में खानदान वालों के रिश्तों के बारे में भी जानते हैं। और अल्लाह करे कि हम अपने रिश्तेदारों का ख्याल भी रखने वाले बने, सिला रहमी करने वाले बने। पहला सवाल करेंगे लाहौर वालों से। इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का नबी पाक से क्या रिश्ता है? वाह भाई वाह। इस्लाम के तीसरे खलीफा, इस्लाम के चौथे खलीफा मौला अली करमल्लाहु ताला वजल करीम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं। नबी पाक के चचाजाद भाई भी हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। उनके तो बहुत सारे रिश्ते हैं, आप पंजतन पाक से भी हैं। सुभान अल्लाह। नबी पाक की लख्ते जिगर बीबी फातिमा खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा के मुबारक शौहर भी हैं। क्या बात है मौला अली की। मिलके नारा लगा लें, नारे हैदरी फैज़ाने मुश्किल कुशा। अच्छा जनाब, इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली से क्या रिश्ता है? इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वो दामाद हैं, क्योंकि इनका निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी उम्मी कुलसूम से हुआ था। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की साहबजादी हजरत उम्मे कुलसूम जो हैं, उनका निकाह हजरत उमर फारूक से हुआ, तो इस लिहाज से हजरत अली के ये दामाद भी हुए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। लाहौर वालों से सवाल है, आपके वालिद की, दादी की, पोती की बेटी के मामू से आपका क्या रिश्ता है? जल्दबाजी ना करें, सुकून से मशवरा करके इस रिश्तेदार को तलाश कर लें। अब्बू या चाचू? जी जी, वालिद या चाचा जान। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आपके मामू के वालिद की बेटी के भाई की बीवी के ससुर का आपसे क्या रिश्ता है? नाना जान। नाना जान। जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलिए जनाब, अब चलते हैं, एक बार फिर स्कोर बोर्ड देखते हैं और अपने मुकाबले को बैंड की तरफ लिए चलते हैं। जी, बड़ा कमाल का मुकाबला जा रहा है। सिर्फ 3 नंबर का फर्क है। डेरा अल्लाह यार 33, डेरा लाहौर वाले 36। अगला सेगमेंट, ये मुकद्दस मकाम कौन सा है? आजमाइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है। आइए देखते हैं ये मुकद्दस मकाम कौन कौन से हैं। जी माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। काबतुल्लाह शरीफ, मस्जिद क़िबलतैन, जबल मलाइका, मज़ार मुबारक दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, मस्जिद आयशा, मज़ार मुबारक सैयदना श्री सकती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह ताला अलैह, मज़ार शरीफ मराकश, मज़ार मुबारक सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, मज़ार मुबारक हज़रत सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हु, मज़ार मुबारक जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, वो कब्रिस्तान जहाँ 40 सहाबा कलाम अरीमुर रिदवान मदफून हैं। माशाअल्लाह।
مزار مبارک حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، حضرت مولائی ادریس رحمت اللہ تعالی علیہ، واہ بھائی، مینا شریف، واہ، جبل نور، مزار مبارک امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اللہ، میدان عرفات، کیا بات ہے، جبل احد، جبل رحمت، میدان مزدلفہ، اللہ اللہ، کیا بات ہے، ایسے کمال ہے. میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی پوچھ لے کہ کتنی مزار کیا کیا دکھایا گیا، سب کے نام بتا دیں. ہم شاید نام بھی نہ بتا سکیں، یہ ان کی تصویروں کو پہچان لیتے ہیں. اٹس امیزنگ. آئیے دیکھتے ہیں یہ مقدس مقام کون سا ہے. لاہور والوں سے سوال ہے. جتنی غلطیاں، جتنے اشارے لیں گے اتنے نمبر کٹتے جائیں گے. دکھائیے جناب. 6 نمبر 6 نمبر 6 نمبر کھول دیں. 6 نمبر کھولیں جناب. غلطی نہ کیجئے گا. اگر کنفرم نہ ہو تو ایک اشارہ اور لیجئے گا. 5 نمبر تو ملتے ہیں نہیں. غلط جواب دیا تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. مزار مبارک جنید بغدادی. اچھا جناب، کیا دیکھیں نا، میں نے کہا کہ ہمیں تو شاید نام یاد نہیں ہوتے، یہ ایک پیس دیکھ کر بتاتے ہیں. کیا واقعی یہ حضرت جنید بغدادی کا مزار ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. پورے 5 نمبر حاصل کیے ہیں جناب. ڈیرہ اللہ یار والوں کی باری ہے. کیا بلوچستان والے بھی پہچانیں گے کہ یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ 7 نمبر 7 نمبر. مینا شریف. کیا بات ہے، مینا شریف. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیوں نہ مینا شریف چلتے ہیں مل کر. سبحان اللہ، اللہ ماشاء اللہ. چلے جناب، اب ایک اور زیارت دونوں نے پہنچنا ہے. بتائیے یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ سات نمبر کھول دیں. 7 نمبر. تھوڑا سا مشکل ہے، جلدی مت کیجیے گا. جی 6 نمبر 6 نمبر بھی کھولیے جناب. کنفرم نہ ہو تو جواب نہ دیجیے گا اور اشارہ دیجیے گا. بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت بہلول دانا کا اگر یہ مزار ہے تو ان کو 4 نمبر ملیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. بتائیے جناب. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری بیزبان رسول. غلطی ہو گئی ہے لاہور والوں سے، جلد بازی نہ کیا کریں، پہلے دیکھا کریں، تھوڑا سا اور مزید اس کو اوپن کر لیا کریں. کوئی نمبر نہیں ملا ہے، موقع ملا ہے ڈیرہ اللہ یار والوں کو. دکھائیے جناب یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ 7 نمبر 7 نمبر. جلد بازی آپ نہ کیجئے گا. اشارہ لینا چاہیں تو ایک اور لے لیں. مزار مبارک حضرت سیدنا عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ. حضرت عبدالسلام. عبدالسلام. اچھا دیکھتے ہیں جناب، مجھے بھی نہیں پتا جواب درست ہے کہ نہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. انبلیویبل جناب. ڈیرہ اللہ یار والوں نے 5 نمبر حاصل کیے. وہ ڈیرہ اللہ یار جو شروع سے پیچھے جا رہے تھے اس سیگمنٹ میں آگے بڑھ گئے جناب. فرمائے ناظرین، آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور اب پروگرام کا اختتام کی طرف، آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. جی جناب 43 ہیں ڈیرہ اللہ یار. پلٹا کھایا ہے مقابلے نے. لاہور 41. مگر یہ مقابلہ کبھی بھی کدھر جا سکتا ہے جناب. سیگمنٹ کا نام مل کر لیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے جوش کے ساتھ. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. جناب پہلے لاہور کے اسلام میں اپنی بیل چیک کر لیں. یاد رہے، میں آپ کو طریقہ کار دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جب بھی بیل بجائیں گے اگر غلط جواب دیں گے تو 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. جی اب ڈیرہ اللہ یار والے چیک کریں. ٹھیک ہے، سوچ سمجھ کے. جوش ضرور چاہیے مگر ہوش نہیں چاہیے. بار بار چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب جواب دینا ہو جب چیک دبائیے گا.
ٹھیک ہے جناب. اب باری ہے سوال کی. سوال بھی ہوں گے, اشعار بھی ہوں گے, کچھ طرزیں بھی ہوں گی, کچھ درست بھی کرنا ہوگا, بہت کچھ ہے, مگر ساتھ ہوش بھی چاہیے. سوال کرنے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. سوال اب غور سے سنیں پہلے. جسم کی بیل بجائی لاہور والوں نے. جسم کی زکات کیا ہے؟ فرمایا روزہ جسم کی پہلے تو زکات آپ ہے. اپنی ٹرین تھوڑی سی سلو کریں, ٹھیک ہے. اب سوال بتائیں, کیا جواب کیا بتائیں. جسم کی زکات کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ جسم کی زکات ہے. روزہ جسم کی زکات ہے. جواب بالکل درست دے دیا. پھر مقابلہ برابر ہو گیا جناب. اب باری شیر کی ہے. بنایا جناب صرف ڈیرہ اللہ یار والوں نے بنایا سنا ہے. اب 2 نمبر بناتے ہیں یا 2 نمبر گواتے ہیں؟ بنایا ہے خدا نے دونوں عالم کا تجھے حاکم. سروں پر لیتے ہیں سب تیرا فرما یا رسول سروں اللہ. پر لیتے ہیں سب تیرا فرما یا رسول اللہ. جواب درست دے دیا ہے جناب. اب پھر ہم چلیں گے ایک سوال کی طرف. بلا حضور رمضان مبارک کا روزہ چھوڑنے کا کیا نقصان ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی رخصت کے بغیر جس نے رمضان المبارک کا صرف ایک روزہ چھوڑا تو تمام دنیا کے تمام سال کے روزے اس کے جو ہے نا برابر نہیں ہو سکتے. زمانے بھر کے روزے اس کی قضا نہیں کر سکتے. زمانے بھر کے روزے بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتے. جواب بالکل درست دے دیا. انبلیویبل جناب. مقابلہ کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے. اب شیر کی باری ہے, بلکہ چلے ایک کام کرتے ہیں, اب چلتے ہیں کچھ طرز سنتے ہیں. جی کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. کس نے سنا ہے؟ بلوچستان والے نے سنا ہے. ابھی تو طرز شروع ہوئی تھی بھائی. اچھا جناب ذرا طرز پہلے سنا دیں. یہ طرز صحیح سنا رہے. یہ ویسے اس وقت جب طرز ہم سناتے تھے اس وقت تو آپ بڑی دیر لگاتے تھے. نہیں حضور اس وقت ذہن میں تھا, صرف آ نہیں رہا تھا. آ نہیں رہا تھا. چلیں جناب اب آ گیا ہے جناب, کہیں سے آ گیا ہے. بتائیے پہلے صحیح آیا ہے یا غلط آیا ہے؟ جی اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر, دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب کچھ درست کرنا ہے. دیکھنا ہوگا اسکرین پر اور لفظ پہچاننا. یہ لفظ کیا ہے؟ بیل بجائی لاہور والوں نے. صابر بوڑھا. صابر بوڑھا. صابر بوڑھا. 1 سیکنڈ میں کیا صحیح پہچانا ہے بتائیے جناب. جواب بالکل درست دے دیا ہے. انبلیویبل جناب. لاہور والوں نے بھی ہمت ہاری نہیں ہے. اب ایک شعر سننا ہے آپ نے. مدد لفظ سے مدد سنا ہے اور لاہور والوں نے اب شعر پورا کرنا ہے. مدد کرتے ہیں یا نہیں؟ مدد ہے تو شش کریے بہادے کو ہے صحرا, نظر آ جائے بے حجاب جلوہ اس پاک تربت کا. نظر آ جائے جلوہ بے حجاب اس پاک تربت کا. جواب درست دے دیا ہے جناب. یہ مقابلہ سانسیں پھلا رہا ہے دونوں ٹیموں کے پاس. اب باری ہے جناب ایک طرز سننی ہے اور غور سے سننی ہے. اللہ اکبر. یہ بلوچستان والے صرف سٹارٹ لیتے ہیں اور طرز پہچان لیتے ہیں. پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے؟ چودہ سیکنڈ ہیں. صرف تھوڑا سا طرز سنی ہے. جلدی کریں, کچھ تو کہیں. 5 سیکنڈ ہیں. مدینہ تجھے سلام. جناب طرز سنائیے. ویسے تو یہ سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. یہ مدینہ تجھے سلام پہ پڑھ کے سنائیں. دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام. دل سے ہزار بار
ویسے اس مقابلے کا جو بھی نتیجہ ہو، مگر بہت عرصے بعد بلوچستان کی ایسی کوئی ٹیم آئی ہے. میں بلوچستان والوں سے ہمیشہ شکوہ کرتا تھا، اور ایک بار تو ہم نے پلان کر لیا کہ بلوچستان والوں کی ہم نے ٹیم ہی نہیں لینی ہے، کیونکہ تیاری نہیں ہوتی تھی، وہ ٹیم بہت جلدی باہر ہو جاتی تھی. مگر میں نے پہلے مقابلے میں بھی ان کو دیکھا تھا. پنجاب کی ٹیمیں تو ماشاءاللہ بڑی زبردستی ہوتی ہیں، لیکن بلوچستان سے ایسی ٹیم بہت ٹائم بعد آئی ہے. اب دیکھیں مقابلے کا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے. جناب 4 نمبر کا فرق ہے، اور میرے پاس اب 3 سوال رہ گئے ہیں. اگر لاہور نے یہ مقابلہ جیتنا ہے تو ان تینوں سوالوں کا جواب لاہور کو دینا ہوگا. کسی ایک سوال کا جواب بھی لاہور دے گے. بار بار بیل نہ بجائیں پلیز. اگر کسی بھی ایک سوال کا جواب لاہور والے نہ دے سکے، ڈیرہ اللہ یار والوں نے دے دیا، تو یہ مقابلہ ڈیرہ اللہ یار والے جیت جائیں گے. غلطی نہ کیجئے گا، کوشش کریں جواب آتا ہو تو آپ نے جواب دینا ہے. اب کچھ ہے جو آپ نے درست کرنا ہے، آئیے دیکھیے وہ کیا درست کرنا ہے. بیل بلوچستان والوں نے بجائی ہے. قاضی ایاز مالکی. اللہ اکبر، کیا یہ صحیح جواب ہے؟ قاضی ایاز مالکی جواب درست دے دیا. انبلیویبل، کمال کرتے ہیں جناب. 1 سیکنڈ کے لیے دیکھا اور انہوں نے جواب دے دیا ہے. اب باری سوال کی ہے. ہر مہینے بیل بجائی لاہور والوں نے. ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ جواب دیجئے. ہر مہینے 3 روزے رکھنا ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہے. ہر مہینے کوئی 3 روزے رکھے، حدیث پاک ہے، ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہے. اللہ کرے کہ ہم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کریں. جواب درست دے دیا ہے. آخری جناب شیر ہے، یاد ابرو. پھر یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلو، ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. صرف 2 نمبر کے فرق سے لاہور جیسی مضبوط ٹیم کو پیچھے چھوڑ کے آج ڈیرہ اللہ یار والے مقابلہ جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. ہم نے مختلف جگہوں پر پول کرتے ہیں، رائے لیتے ہیں. بڑی تعداد میں آج ناظرین کی رائے تھی کہ لاہور والے مقابلہ جیتیں گے، مگر آج ڈیرہ اللہ یار والوں نے کمال کر دیا ہے. مگر یہاں پر یقین کریں لاہور کے اسلامی بھائی بڑی کمال کی ٹیم تھی. اب 2 نمبر کا فرق کوئی فرق نہیں ہوتا، اور سیکنڈ کے بھی ایک حصے کے اندر یہ فرق ہوتا ہے. تو میں لاہور والوں کو بھی مبارکباد دوں گا. کوئی بھی ٹیم پیچھے رہ جائے تو اسلامی بھائی کسی کی دل آزاری نہ کیا کریں، حوصلہ افزائی کریں. بلکہ میں لاہور کے فیصل آباد کے ذمہ داران سے کہوں گا ان بچوں کو آگے بڑھائیں. ان کو ماشاءاللہ درس نظامی میں اساتذہ مزید توجہ دیں. بڑے ذہین ہیں. اللہ انہیں مفتی اسلام بنائے، دین کا عظیم مبلغ بنائے، اور سب کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے. دونوں ٹیمیں آگے تشریف لائیں. یہ ناظرین ماشاءاللہ اب ہم چلتے ہیں. یاد رہے کراچی والوں تیار ہو جائیں. انشاءاللہ سب آئیں گے نا انشاءاللہ. اتوار والے دن رات 9 بجے انشاءاللہ مہاجر کیمپ میں جلدی آ جائیے گا. انشاءاللہ اسی علاقے میں ہو سکے تو عشاء پڑھ لیں. آئیے دیکھتے ہیں مقابلہ کب اور کہاں ہے، آپ کو دکھاتے ہیں. اسٹوڈیو سے آ رہے ہیں باہر، ہوں گے ہم آپ کے درمیان. وہی سوال و جواب کا ہوگا سلسلہ. ٹیمز دیں گی جوابات، شامل ہونے کا موقع ملے گا آپ کو بھی. تو پھر ہو جائیے تیار. مدنی چینل کا مقبول عام کوئز پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 16، جس کا ہونے جا رہا ہے پری کوارٹر فائنل انشاءاللہ 1 دسمبر 2024 بروز اتوار رات 9 بجے، جس میں ہوں گی کراچی بی اور حافظ آباد کی ٹیمز آمنے سامنے براہ راست مدنی چینل پر.